السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستو، آپ سب نے بلوٹوتھ کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ نام کیوں رکھا گیا اور کس نے رکھا؟ 1000 برس پرانے ایک بادشاہ کا نام بلوٹوتھ تھا۔ اس کا ایک دانت واقعی نیلے رنگ کا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی بلوٹوتھ کے بانیوں نے اس قدیم بادشاہ کے نام پر شارٹ رینج وائرلیس ٹیکنالوجی کا نام بلوٹوتھ کیوں رکھا؟ آج پوری دنیا بلوٹوتھ کی اصطلاح سے واقف ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ عام سی بات ہے کہ ہمارے موبائل فونز، لیپ ٹاپس، ہینڈ سیٹس اور مزید ایسی بہت سی ڈیوائسز میں بلوٹوتھ سسٹم موجود ہے۔ چونکہ یہ اصطلاح بہت عام ہو چکی ہے، اس لیے لوگ غور نہیں کرتے کہ مشہور اصطلاحات کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ مثلاً کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موبائل کو موبائل کیوں کہتے ہیں؟ ایپل کمپنی نے اپنی کمپنی کا نام ایپل کیوں رکھا؟ یا پھر کمپیوٹر کو کمپیوٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ چلیں بادشاہ بلوٹوتھ کے متعلق جاننے سے پہلے ایک اور انکشاف ہو جائے۔ نہایت دلکش چہرہ اور نام رکھنے والی امریکی اداکارہ اور سپر ماڈل ہیڈی لامار کو جانتے ہیں؟ وہ اپنے وقت پر دنیا میں سب سے خوبصورت عورت کا اعزاز حاصل کرنے والی خاتون ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہیڈی بنیادی طور پر کمیونیکیشنز ایکسپرٹ بھی تھی۔ وائی فائی اور جی پی ایس کے علاوہ بلوٹوتھ سسٹم بھی اسی کا ایجاد ہے، مگر شروع میں شارٹ رینج وائرلیس سسٹم کا نام بلوٹوتھ نہیں تھا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب 1996 میں 3 بین الاقوامی ٹیکنالوجی کمپنیوں امریکہ کی انٹل، سویڈن کی ایرکسن اور فن لینڈ کی نوکیا کے سربراہوں کو جب پتا چلا کہ ایک خوبصورت لڑکی شارٹ رینج سسٹم ایجاد کر چکی ہے، تو ان کمپنیوں کے سربراہان نے فوری طور پر اس سسٹم کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس سے تمام تاروں اور دیگر لوازمات کے بغیر فائل ٹرانسفر اور مختلف ڈیوائسز کا استعمال ممکن تھا۔ یہاں تک کہ ہیڈ فونز میں سے بھی وائرز ختم ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ان کمپنیوں نے آپس میں کولیبریشن کا فیصلہ کر لیا۔ ایک میٹنگ کے دوران انٹل کے سربراہ نے رائے دی کہ جب تک ہم اس ٹیکنالوجی کا کوئی مناسب نام نہیں رکھ لیتے، وقتی طور پر اس کا نام بلوٹوتھ رکھ دیتے ہیں۔ انٹل کے سربراہ کا کہنا تھا کہ 1000 برس قبل ڈنمارک، ناروے کے وائکنگ بادشاہ نے شمالی یورپ کے ممالک کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ہماری امریکی کمپنیاں ایک سسٹم کے ذریعے منسلک ہو رہی ہیں۔ اس بادشاہ کا نک نیم بلوٹوتھ تھا، کیونکہ اس کا ایک دانت اتنا خراب تھا کہ باقاعدہ نیلا نظر آتا تھا۔ پوری یورپ کے دوسرے بادشاہ اور اعلیٰ حکام اسے بلوٹوتھ ہی بولتے تھے، تو کیوں نہ ہم اپنے سسٹم کا نام بلوٹوتھ ہی رکھیں؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام ٹیکنیکل نہیں۔ اس سلسلے میں ہم ریڈیو وائر اور پین یعنی پرسنل ایریا نیٹ ورک ناموں پر مشاورت کریں گے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ کوئی بھی ٹیکنیکل نام رکھنے سے پہلے بلوٹوتھ نام دنیا میں مشہور ہو گیا۔ چنانچہ 1997 میں انہوں نے اسی کو مستقل کر دیا۔ ویسے اطلاع عرض ہے کہ بادشاہ بلوٹوتھ اقوام کو آپس میں جوڑنے کے لیے اتنا پرجوش تھا کہ اس نے ناروے کے بادشاہ کو اپنی بہن تحفتاً بھیج دی۔ چنانچہ بلوٹوتھ سسٹم کا نام پین بھی رکھا جاتا تب بھی ٹھیک تھا۔ آپ جو بلوٹوتھ کی علامت دیکھتے ہیں، یہ قدیم سکینڈی زبان میں ایچ اور بی کو اکٹھا لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ہیرلڈ بلوٹوتھ۔ یہ اس بادشاہ کا پورا نام تھا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی بلوٹوتھ ڈیوائس 1999 میں سامنے آئی۔ یہ ایک ہینڈز فری موبائل ہینڈ سیٹ تھا، جس نے کامڈیکس پر بہترین شو ٹیکنالوجی کا ایوارڈ حاصل کیا۔ پہلا بلوٹوتھ موبائل فون ایرکسن T36 تھا۔ متوازی طور پر آئی بی ایم نے اکتوبر 2001 میں آئی بی ایم تھنک پیڈ A30 متعارف کرایا، جو بلوٹوتھ والی پہلی نوٹ بک تھی۔ تو یہ تھی دوستوں بلوٹوتھ کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔